بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، بحمد اللہ تعالی یہ ماہ مکرم بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ وہ ایام ہیں جس میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے. جب ہر طرف تاریکی تھی، ہر طرف ظلم و بربریت کی داستان لکھی جا رہی تھی، جب ہر طرف اندھیرا تھا، اس نازک وقت میں اللہ رب العزت نے مومنین پہ احسان فرمایا. بالخصوص اللہ رب العزت نے پوری انسانیت پہ احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ کی بعثت لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آقا علیہ السلام کا امتی بنایا. ہر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتا ہے. نعت خوان دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی: ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. یہ دنیا کا دستور ہے کہ میں اور آپ اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں، کیوں تعریف کرتے ہیں؟ اس کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی شخصیت کو بلند کرنے کے لیے، اس کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ اس انسان کی شخصیت کھل کر سامنے آ جائے. لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ ہے. فرمایا ما مدحت محمدا بمقالتی. ہم آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری عزت و تکریم میں اضافہ ہو. ما مدحت محمدا بمقالتی. میں اپنے کلام کو اس لیے نہیں لکھتا کہ میں آقا کی شان کو بلند کر سکوں، کیونکہ آقا کی شان تو ہے ہی بلند. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ کی شان تو اللہ اور قرآن نے بیان کی ہے. فرمایا میں اس لیے نہیں قصائد لکھتا، میں اس لیے نہیں نعت گوئی کرتا کہ آپ کی شان کو بلند کروں. وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدَ. میں اپنے مقالوں کو، اپنے کلام کو نسبت مصطفیٰ دے رہا ہوں کہ مجھے عزت مل جائے. کتنی بڑی ہے. اور دوسرا کلام وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي.
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا آج تک کوئی یا رسول اللہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ رب العزت نے ہر طرح کے عیب سے نقص سے آپ کو مبرہ کر کے پیدا فرمایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور امام اہل سنت نے کیا خوبصورت، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ یہ تو آپ کا مقام بلند کیا، اور پھر دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ صرف ذات مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے یہ کائنات کا جو خوبصورت منظر سجایا ہے یا رسول اللہ، یہ صرف آپ کے لیے، صرف چنین و چنان تمہارے لیے۔ اس کے اندر جو کچھ ہے بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور پھر وہ شاعر کا اپنا ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، فرمایا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ جب دین کو میں پڑھتا ہوں، مصطفیٰ کی احادیث کو پڑھتا ہوں، تو یہ خیال آتا ہے اللہ نے زبان بھی اس لیے دی کہ مصطفیٰ اور اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف میں اس سے بیان کر سکوں۔ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ دنیا میں آنے کا مقصد بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت جب قیامت کے دن اٹھائے گا تو وہ بھی مقصد مصطفیٰ ہوگا۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، یہ ایسے موتی میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ امام اہل سنت کا نعتیہ کلام کھولو، کوئی بھی کلام کھولو ان کا، جب آپ پڑھنا شروع کرو گے تو آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ میں، اس کی تشریح میں یا قرآن کی آیت نظر آئے گی، یا مصطفیٰ کی حدیث نظر آئے گی، یا خلفائے راشدین کی محبت کے پہلو نظر آئیں گے۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ پر میں جتنے بھی آئے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی تعریف و توصیف کے لیے۔ اور اس سلسلے میں میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ایک دلیل صرف پیش کی تھی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وہ دلیل کیا تھی کہ جتنے بھی انبیاء کو بھیجا اللہ رب العزت نے علاقے کے لیے بھیجا، ایک زبان دے کر بھیجا، ایک قوم کے لیے بھیجا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے بھیج دیا۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ رسول آئے ساری انسانیت کے لیے، آپ کو میں نے رسول بنا کر بھیج دیا۔ یہ نہیں کہا ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک زبان بولنے والوں کے لیے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، جہاں بھی مسلمان بستا ہے، کوئی بھی زبان بولتا ہے، وہ کہے گا میرے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ادب سے سر جھک جائے گا۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اور دوسری، اس سلسلے کی جو دوسری دلیل ہے، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے، کچھ نہ کچھ دلائل دے کر، نشانیاں دے کر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نشانیاں دے کر بھیجا، کچھ معجزات دے کر بھیجا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، دوسری جگہ فرمایا میں نے 9 ان کو معجزات عطا کیے۔ ان میں سے کیا؟ قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، ایک ان کے عصا والا معجزہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا اس اپنی لاٹھی کو پھینکو فاذا هي حیۃ تسعى، وہ اژدہا بن گیا۔ اور دوسرا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اپنے ہاتھ کو بغل میں دباؤ، باہر نکالو، تو وہ روشن تھا بغیر کسی نقصان کے۔ سب انبیاء کو غرض اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس وجاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر،
انبیاء آئے، رسول آئے، کتابیں لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، لیکن جب اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، سارے انبیاء معجزات لے کر آئے، میں نے مصطفیٰ کو معجزہ بنا کے بھیجا۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ بھی نہیں کہا کہ اے یا ایھا الذین آمنوا قد جاءکم، نہیں، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ذات مصطفیٰ معجزہ، یا ایھا الناس، ساری انسانیت کے لیے، سب کے لیے میرے مصطفیٰ آئے، معجزہ بن کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور پھر تیسری دلیل، دنیا میں دستور ہے آپ جب کسی کو پکارتے ہیں تو اس کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کو پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، انبیاء کے نام لے کر اللہ رب العزت نے پکارا۔ فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، نوح علیہ السلام کا نام لیا اللہ رب العزت نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آیا سورہ صافات میں، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا۔ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ غرض اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس نبی کو بھی مخاطب کیا اس کا نہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ نے نام لے کر اپنے انبیاء کو مخاطب کیا۔ لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو آپ کے نام کے ساتھ مخاطب نہیں کیا۔ کس کے ساتھ مخاطب کیا؟ آپ کے عہدے کے ساتھ مخاطب، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یعنی کہ یا محمد، نہ یا ایھا النبی، سب انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے پکارا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بھی مخاطب کیا محبت کے انداز میں، آپ کے عہدے کے ساتھ، آپ کے مقام کے ساتھ، آپ کی ادا، جب آپ کو کسی سے انس ہوتا ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کی ادا کو ذکر کر کے اس کو پکارتے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، اور پھر یا ایھا آقا علیہ السلام نے چادر پہنی ہوئی ہے تو وہ اللہ کو وہ ادا پسند آئی، مصطفیٰ کی اداؤں کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو پکارا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ گویا آقا علیہ السلام کی ذات بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اگر کسی کا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ گویا اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ بزم توحید میں جو دنیا ہے یہ بھی اللہ رب العزت نہ پیدا کرتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ہمیں اسوہ رسول، آج کے ان ایام کا جو مقصد ہے، جو آقا علیہ السلام کے دین کا مقصد ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سنتے اللہ فرمائے۔